موت کے بعد انسان کے جسم کو کفن میں لپیٹنا صدیوں سے مسلمانوں کا معروف طریقہ ہے، لیکن ذرا ٹھہریے اور ایک بہت اہم سوال پر غور کیجیے۔ قرآن پاک میں آخر مردے کو کفن دینے کا واضح ذکر کہاں ہے؟ اگر قرآن پاک میں کفن کا تفصیلی حکم موجود نہیں تو پھر ہم ہر مسلمان میت کو غسل دینے کے بعد سفید کپڑوں میں کیوں لپیٹا جاتا ہے؟ آخر یہ کفن کہاں سے آیا؟ کیا یہ صرف ایک رسم ہے جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت موجود ہے جس کا تعلق براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہے؟ اور پھر ایک اور حیران کن سوال، کیا قرآن پاک میں میت کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ موجود ہے جو دفن کرنے اور مردہ جسم کے احترام کی اصل بنیاد کو ہمارے سامنے کھول دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے، اور یقین جانیے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ میت کو کفن آخر کیوں دیا جاتا ہے اور اسلام نے فوت ہونے والے انسان کے احترام کے لیے حیرت انگیز طریقہ بتایا ہے، تو شاید آپ کی سوچ ہی بدل جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ کو ایسی معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز پسند ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ آگے جو حقیقت سامنے آنے والی ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت ایک ایسا لفظ جسے سن کر انسان کی زبان خاموش اور دل سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مردہ کیا ہوتا ہے اور مردہ کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں ہم اس شخص کو مردہ یا میت کہتے ہیں جس کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہو، جس کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم سے جدا ہو چکی ہو، اور جو اب اس دنیا میں زندہ انسانوں کی طرح حرکت، گفتگو اور زندگی کے معاملات انجام نہ دے سکتا ہو۔ اسلام میں موت انسان کا مکمل خاتمہ نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی کے ایک مرحلے کا اختتام اور آخرت کے سفر کا آغاز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی مسلمان کی موت واقع ہوتی ہے تو اسلام ہمیں اس کے ساتھ بے حسی یا بے احترامی کا نہیں، بلکہ عزت، رحمت اور احترام کا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ زندہ انسان کی طرح اس کے جسم کی بھی حرمت باقی رہتی ہے، اس لیے میت کے انتقال کے بعد اسے بے سہارا نہیں چھوڑ دیا جاتا، بلکہ ایک باقاعدہ اسلامی طریقے کے مطابق اس کی آخری تیاری کی جاتی ہے۔ اسے غسل دیا جاتا ہے، پاک اور صاف کیا جاتا ہے، پھر کفن دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور آخر اسے احترام کے ساتھ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب میت کو غسل دے دیا جاتا ہے تو اس کی آخری تیاری مکمل ہو جاتی ہے، تو اگلا اہم مرحلہ کفن کا آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کفن کیا ہے؟ میت کو کفن کیوں دیا جاتا ہے اور اسے کس طریقے سے پہنایا جاتا ہے؟ کفن دراصل وہ پاک اور مناسب کپڑا ہے جس میں میت کے جسم کو اسلامی طریقے کے مطابق لپیٹا اور ڈھانپا جاتا ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ مردے کو کفن پہنایا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر کفن عام لباس کی طرح صرف پہنایا نہیں جاتا، بلکہ میت کے جسم کو اس میں عزت اور احتیاط کے ساتھ لپیٹا جاتا ہے۔ غسل کے بعد میت کو ایک صاف جگہ پر رکھا جاتا ہے، اس کے سطر اور جسم کی حرمت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ کفن سادہ، پاک اور باوقار ہونا چاہیے۔ اسلام نے موت کے موقع پر بھی فضول نمائش اور تکلف کو پسند نہیں کیا، اس لیے کفن کا مقصد کسی کو بڑا یا چھوٹا دکھانا نہیں، بلکہ میت کے جسم کو احترام کے ساتھ ڈھانپنا اور دفن کے لیے تیار کرنا ہے۔ مرد کے کفن اور عورت کے کفن کی ترتیب میں فقہی تفصیلات پائی جاتی ہیں۔
اور مختلف مسالک میں بعض جزوی فرق بھی ملتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ میت کے پورے جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ کفن کے کپڑے کو پھیلا کر میت کو اس پر رکھا جاتا ہے، پھر جسم کو نرمی اور احتیاط کے ساتھ کپڑوں میں لپیٹا جاتا ہے تاکہ دفن تک جسم مکمل طور پر ڈھکا رہے۔ عام اسلامی طریقے میں مرد کے لیے 3 کپڑوں اور عورت کے لیے 5 کپڑوں کا ذکر فقہی کتابوں میں ملتا ہے۔ البتہ ضرورت اور حالات کے اعتبار سے کم کپڑوں میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ اصل مقصد تعداد کا دکھاوا نہیں بلکہ میت کی پردہ پوشی، پاکیزگی اور احترام ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے ایک انسان جو کچھ دیر پہلے تک اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہا تھا، چل پھر رہا تھا، اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا، اپنے منصوبے بنا رہا تھا، وہی انسان جب اللہ کے حکم سے اس دنیا میں سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے اسے غسل دیتے ہیں، پھر بڑے احترام سے کفن میں لپیٹتے ہیں۔ نہ کوئی قیمتی لباس، نہ سونے کے زیورات، نہ دنیا کی شان و شوکت، نہ دولت کا غرور اور نہ عہدے کی پہچان۔ آخر کار انسان اس دنیا سے چند سادہ کپڑوں کے ساتھ قبر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ کفن انسان کو خاموشی سے یہ سبق بھی دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ایک دن ہر انسان کو اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جس شخص نے زندگی بھر مہنگے سے مہنگے لباس پہنے ہوں یا جس کے پاس پہننے کے لیے بھی بہت کم ہوں، موت کے بعد سب کے لیے اصل حقیقت یہی ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری شان پیچھے چھوڑ کر اپنے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا آج کا اصل سوال ابھی باقی ہے۔ اگر قرآن پاک میں کفن کا تفصیلی ذکر موجود نہیں تو پھر آخر میت کو کفن کیوں دیا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک معاشرتی رسم ہے یا اس کی بنیاد اسلام کی اصل تعلیمات میں موجود ہے؟ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ اسلام کا دین صرف قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھ لینے کا نام نہیں بلکہ قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا بھی ایمان اور دین کا بنیادی حصہ ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ذریعے بہت سے ایسے احکام کی عملی تفصیل سکھائی جو قرآن مجید میں اصولی طور پر موجود ہیں، مگر ان کا مکمل طریقہ سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم موجود ہے، لیکن فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، رکوع اور سجدے کی عملی ترتیب کیا ہے، یہ تفصیلات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، حج اور دیگر عبادات بھی بہت سی عملی تفصیلات بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھ میں آتی ہیں۔ بالکل اسی طرح میت کے غسل، کفن، نماز جنازہ اور تدفین کے بہت سے عملی احکام ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل سے ملتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی چیز کی ہر تفصیل قرآن پاک میں لفظ بلفظ موجود نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ چیز دین کا حصہ نہیں۔ مسلمان کے لیے قرآن اور سنت دونوں ہدایت کے بنیادی سرچشمے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسلمانوں کو میت کے بارے میں عملی رہنمائی دی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کے ساتھ عزت اور خیر خواہی کا معاملہ کرنے کی تعلیم فرماتے۔ اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کو کفن دینا صرف ایک بات کی ایجاد یا خود ساختہ رسم نہیں بلکہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلمانوں کے معروف اور عملی طریقے کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا اور کفن دیا۔
پھر انتہائی احترام کے ساتھ آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ واقعہ خود اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ کفن دینا اسلامی طریقہ عمل کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے امت کو یہ طریقہ ملا، جب کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہو تو اس کے جسم کو بے پردہ اور بے احترام نہ چھوڑا جائے، بلکہ اسے غسل دے کر پاکیزگی کے ساتھ کفن دیا جائے اور پھر دفن کیا جائے۔ قرآن مجید میں اگرچہ کفن کے کپڑوں کی تعداد اور انہیں لپیٹنے کا تفصیلی طریقہ اس انداز میں بیان نہیں کیا گیا جس انداز میں فقہی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن قرآن پاک انسان کی موت، تدفین اور انسان کے احترام کے بارے میں ہماری رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے واقعے میں ایک کوے کے ذریعے دفن کرنے کی طرف رہنمائی کا ذکر ملتا ہے۔ اس واقعے سے انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ مردہ جسم کو زمین میں دفن کیا جائے اور اس کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ نہ کیا جائے۔ گویا انسان کی موت کے بعد بھی اس کے جسم کے ساتھ ایک باوقار اور ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نے اس بنیادی تعلیم کی عملی تفصیلات امت کو سکھائیں کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے، کس طرح کفن دیا جائے، نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے اور دفن کس طرح کیا جائے۔ یوں قرآن اور سنت ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ دین کی مکمل رہنمائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ کفن دینے کی حکمتوں پر غور کریں تو اس میں صرف جسم ڈھانپنے کی بات نہیں بلکہ ایک گہرا پیغام بھی پوشیدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کفن میت کی عزت اور پردہ پوشی کا ذریعہ ہے۔ جس انسان کو زندگی میں اپنے جسم اور لباس کی حفاظت کا حق حاصل تھا، اسلام موت کے بعد بھی اس کی حرمت کا خیال رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفن انسان کو پاکیزگی اور ترتیب کے ساتھ آخری سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کفن دنیا والوں کے لیے بھی ایک زبردست نصیحت ہے۔ جب کسی جنازے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سادہ کپڑوں میں لیٹا ہوا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں اپنی حقیقت یاد آتی ہے۔ ہم چاہے دنیا میں کتنی ہی چیزیں جمع کر لیں، ایک دن سب کچھ پیچھے رہ جائے گا۔ ہمارے ساتھ ہماری دولت، گھر، گاڑی، عہدہ اور شان سب ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے، بلکہ انسان کے اعمال ہی اس کے لیے حقیقی اہمیت رکھتے ہیں۔ کفن ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے ہے، تاکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو یاد کرے اور اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہو۔ یہاں بعض لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر کفن اتنا اہم ہے تو پھر کیا اس کے لیے بہت مہنگا کپڑا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ اسلام سادگی اور میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ میت کے کفن میں دکھاوا، فضول خرچی اور غیر ضروری تکلف مقصد نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ میت کو مناسب، پاک اور باوقار طریقے سے ڈھانپا جائے۔ ایک انسان کی عزت اس بات سے نہیں بڑھتی کہ اس کے کفن پر کتنی رقم خرچ کی گئی، بلکہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ میت کے ساتھ احترام، دعا اور اچھا معاملہ کیا جائے۔ اس لیے میت کے انتقال کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، اس کے حقوق ادا کرنا اور اس کے ساتھ آخری وقت میں بھی عزت کا معاملہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو پھر آج کے ہمارے موضوع کا بالکل واضح جواب کیا ہے؟ کیا بات کرتے ہیں کہ کفن کے بارے میں قرآن پاک میں تفصیلی ذکر نہیں؟ پھر آخر اسے کیوں دیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ دین کے تمام احکام کی تفصیلات صرف ایک ہی جگہ، ایک ہی انداز اور ایک ہی کتاب میں بیان نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تعلیم اور عملی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اس لیے میت کو کفن دینا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور اسلامی عملی روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ
محض ایک رسم نہیں بلکہ میت کے احترام، پردہ پوشی، پاکیزگی اور باوقار تدفین کا اسلامی طریقہ ہے۔ قرآن پاک میں ہمیں انسان کی موت اور تدفین کی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں ان معاملات کا عملی طریقہ سکھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے مسلمان اپنے فوت ہونے والے عزیزوں کو غسل دینے کے بعد کفن دیتے ہیں اور پھر نماز جنازہ ادا کر کے انہیں احترام کے ساتھ دفن کرتے ہیں۔ اور شاید کہ کفن کا سب سے بڑا سبق یہ بھی ہے کہ یہ خاموش سفید کپڑا انسان کو ایک ایسی حقیقت یاد دلاتا ہے جسے وہ دنیا کی مصروفیات میں اکثر بھول جاتا ہے کہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہنی، ایک دن ہر شخص کو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی دن کسی کی ظاہری شان، مہنگا لباس یا دنیاوی مقام کام نہیں آئے گا، بلکہ انسان کے ایمان، اعمال اور کی اہمیت ہوگی۔ اسی لیے جب کسی میت کو کفن دیتے ہیں تو یہ صرف ایک فوت ہونے والے انسان کے جسم کو کپڑوں میں لپیٹنے کا عمل نہیں ہوتا، بلکہ زندہ لوگوں کے لیے بھی ایک خاموش پیغام ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اپنے رب کو یاد رکھو، دوسروں کے حقوق ادا کرو اور اس دن کی تیاری کرو جب تمہیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمیں ایمان اور خیر کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔